درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اس بات سے نہیں پہچانا جاتا کہ اس نے اپنی پریکٹس سے کتنے پیسے کمائے۔ ایک شیخ الحدیث استاد اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جیسے کتنے بنائے۔ ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے اس بات سے کہ اس نے اپنے جیسے کتنے ڈاکٹرز بنائے ہیں۔ ایک نیورو سرجن ہے تو اس نے اپنے جیسے شہر میں، وہ میڈیکل کالج میں پروفیسر ہے تو شہر میں اس نے بڑی پریکٹس کی اور کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی بن گیا۔ اس سے نہیں پہچانا جاتا، اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جیسے کتنوں کو یہ نالج ٹرانسفر کیا ہے۔ تو ہمارے آس ایجوکیشن کمپلیکس کے طلباء نے مل کر ایک ادارہ کھولا، ماشاءاللہ الصفا اکیڈمی۔ تو اس کی اناگوریشن میں مجھے بلایا تو اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو بلا لیا۔ ایک ٹورسٹ کہتے ہیں نا، سیاح، یہ عام آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ ساری دنیا میں پھرتا تھا۔ اس نے لکھا کہ سب سے زیادہ اسلام بر صغیر میں ہے، پاک و ہند میں، بر صغیر۔ تو اور اس نے وجہ پتہ کیا بتائی کہ اس کی وجہ صرف مدارس۔ اب دیکھیں اس علاقے کے اندر جہالت پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ ایم فل ماسٹرز کر لیتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ تو نہیں آتا۔ ایم فل کرنے کے بعد اگر ماں کے ساتھ اسی طرح تندہی سے، بدتمیزی سے بولتا ہے تو جاہل ہے، ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے۔ بیوی کو مارتا ہے تو ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے، بچوں کے حقوق ضائع کر دیتا ہے، ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے۔ اس علاقے میں انہوں نے صفا کی اسکول کھولا، اکیڈمی، جس میں قرآن اور حدیث پڑھایا جائے گا۔ تو الحمدللہ ایک شاخ بن گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے ان علاقوں میں جب اس طرح کے ایسے مکتب کہہ لیجیے، اسکول کہہ لیجیے، تو یقین جانیے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ ہدایت کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ تو علم کی شمع جلاؤ، بڑا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، جھوٹ ہے، زیادتی ہے، فحاشی ہے، نماز نہیں ہے۔ تو ادھر سے چل کر پھر میں جلدی سے بیان بند کیا تو تقی اسماعیل صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں سعادت ان کی زیارت ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہاں آ گیا۔ اچھا، میرا بیان یہ ہے کہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں، میں بیان شروع کرنے لگا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو میرا بیان یہ ہے کہ میرے شاگرد نے میرا بیان کر دیا، تو یہ میرا بیان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد 5% میرا بیان رہ گیا، وہ یہ کہ میرا بیان یہ ہے جو 100% میں سے 95% ڈلیور ہو گیا اور 5% رہ گیا۔ وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ مسلمان کی زیارت کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو میں اندر بیٹھا کچھ کھا رہا تھا، دلیہ وغیرہ، تو میرے اندر ذوف تھا، میں نے کہا میں باہر کیسے آؤں؟ تو میرے اندر یہ تھا کہ میں بستر پہ لیٹ جاؤں،
کیونکہ تقریباً آپ سمجھیے گا کہ 5 سے کوئی 6 گھنٹے کا تو یہ سفر تھا ہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں بیان کروں تو میرا زور لگے گا، تو بیان تو مقصود نہیں بیان ہو گیا. لیکن میں ایک بیان کرتا ہوں جا کے. اس بیان کا عنوان ہے زیارت مسلمہ. تو میں اپنے دوستوں کی زیارت کرتا ہوں اور یہ عبادت ہے. بس اس وقت میرے بیان کا عنوان یہی ہے کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں آپ کو کیا میسج دے رہا ہوں کہ زیارت کرنا مسلمان کی یہ عبادت ہے. یا 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی، اب کیا کروں. چاہتا تو نہیں تھا کہ بیان کروں لیکن آ گئی. پہلی یہ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی زیارت کیا کریں کہ جس میں محض زیارت ہی مقصود ہو. بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا تو اب کھانا کرنا ہے، اس کی سالگرہ ہے، کھانا کرنا ہے. تو کوئی ایونٹ جو ہے نا، ایونٹ کہتے ہیں نا، کوئی موقع تلاش کرنا کہ جس میں، تو بغیر موقع کے بھی مسلمان کو کھانا کھلایا کریں، بغیر ایونٹ کے بھی کھانا کھلایا کریں، اور بغیر کسی وجہ کے بھی مسلمان کی محض زیارت کی نیت زیارت کیا کریں. تو ویسے تو مواقعوں کے اوپر بھی زیارت کر لینا بہتر ہے، مواقعوں پر بھی. لیکن کبھی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان سے مصافحہ کرنا اور مسلمان کو سلام کرنا اور مسلمان سے معانقہ کرنا اور مسلمان کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے. تو میں اس نیت کر کے تو ادھر چلایا کہ یہ جو ہے نا آپ کی جو زیارت ہے یہ عبادت ہے. اب میں آپ کو زیارت کی ایک قسم سناؤں، بس آگے نہیں بات چلاؤں گا. وہ یہ کہ رات کو ایک کھٹکا ہوا تو دیکھا ایک دوست، حضرت تھانوی نے لکھا، رات 2, 2:30, 3 بجے کھٹکا ہوا تو دیکھا ایک دوست کے گھر میں آیا. تو اس نے جب اس کو جھانکا تو یہ وہی دوست تھا. اس نے کہا یہ کیوں آیا ہے؟ تو وہ واپس چلا گیا اپنے کچن میں. سوچا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو عمدہ ترین کھانا لے کے آ گیا کہ میں دوست کو کھانا پیش کرتا ہوں. اس کو خیال ہے کہ نہیں، کچھ اور معاملہ ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، کھانا کھا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے پریشان ہو. تو اس نے اشرفیوں کی وہ تھیلی لی، اس کو بند کیا اور باہر لے آیا. تو پھر اس کو ایک اور خیال آیا، اس کو خیال آیا کہ شاید اس کو باندی کی ضرورت ہو. تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور سوچا کہ میں اس کو پیش کر دیتا ہوں، ممکن ہے کہ باندی کی ضرورت ہو. تینوں چیزیں لے کے وہ جب باہر نکلا تو سامنے دوست کھڑا ہوا تھا. تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اس نے کہا اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہو تو یہ کھانا حاضر ہے، مال کی ضرورت ہو تو یہ اشرفی، اور اگر آپ کو باندی کی ضرورت ہو تو یہ بھی حاضر ہے. کہنے گیا کہ دوست، رات کو اٹھا تیری یاد ستائی، ایسی یاد ستائی کہ تیرا چہرہ دیکھوں. میں صرف تیری زیارت کرنے، تیرا چہرہ دیکھنے آیا ہوں. تیرا چہرہ دیکھ لیا، بس اب میں واپس آتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں زیارت دوست. تو اہل ایمان کی زیارت بھی عبادت ہے. تو یہی میں کرنے آیا تھا. تو یہ آج کا بیان ہو گیا. اب اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ نفرتوں کو ختم کیجئے، محبتوں کو فروغ دیجئے. جتنی یہ محبتیں اللہ کو پسند ہیں اتنی ہی یہ نفرتیں اللہ کو ناپسند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں. میرا دل
اللہ کو محبت سے پکارا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ 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 اللہ، میرے اللہ پیارے اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ 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 اللہ، ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے،
ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ ہم ہوئے اور تم ہوئے اور میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ 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 اللہ۔ مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم۔ اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے، لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم۔ اے معترض تجھے بھی کسی کی نظر لگے، لگ جائے تجھ کو بھی میری عاشقی کا غم۔ لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ مجھ کو بفیض شیخ نہیں اب کسی کا غم، لے دے کہ میرے دل میں ہے ایک آپ ہی کا غم۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وبارک وسلم رضی اللہ عنہ محمد۔ اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اے کریم ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے، اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما، سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما۔ اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے انگ انگ کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفعہ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب
اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ مان نہ چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجئے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اور دین سے وافرستہ نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزا اللہ عنا محمد اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا